ناظرین، آپ کے پسندیدہ پروگرام یہ سچ کا سفر ہے کے ساتھ برادر جروم سہیل ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، اور آپ کو یاد کراتے چلیں ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس میں ہم احمدیت جو ایک فرقہ ہے اور مسیحیت کے خلاف بہت زیادہ ان کے اعتراضات ہوتے ہیں. انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں اس جماعت نے، اور یہ وہ جماعت ہے جو مغرب میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے مسیحیت کے پھیلاؤ میں، اور مشرق میں بھی یعنی ہمارے ملکوں میں بھی انہی کے جو اعتراضات ہیں ان کو استعمال میں لایا جاتا ہے جب بھی کوئی عام مسلمان عام مومن مسیحیت پہ اعتراض کرتا ہے. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کی جو کتب ہیں ان کا ایک سلسلہ وار ایک اعتراضات کا جواب دیا جائے، اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں. اور اسی طرح ایک کتاب ہے جو ہمارے پاس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دکھایا جائے. یہ کتاب ہے اور میں چاہوں گا کہ ہماری ٹیم جو ہے یہ بتائے کہ ہم کس کتاب کا جواب دے رہے ہیں، اور اسی طرح ان کی جو دوسری کتب ہیں ان کو بھی ہم ان کا انالیسس کریں گے. اور ہمیں اعتراضات کے حوالے سے سوالات بھیجے جاتے ہیں جو ہمارے مسیح بہن بھائی ہمیں بھیجتے ہیں، جو لوگ ان سے پوچھتے ہیں، اور ہم ایک ٹاپک وائز چلنا چاہ رہے ہیں، لیکن بیچ میں کیونکہ اعتراضات آ جاتے ہیں، سوالات آ جاتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں جو ان سے پوچھے جاتے ہیں، یہ جماعت کے لوگ پوچھتے ہیں، تو ہم نے سوچا ہم انہیں شامل بھی کرتے چلے جائیں. ہم نے تثلیث کے حوالے سے جو احمدیت کے جو اعتراضات ہیں اب اس چیپٹر پہ پہنچ چکے ہیں، لیکن ساتھ کیونکہ اعتراضات بھی ہیں تو ان کو بھی جگہ دیتے چلے جائیں گے. تو جرم بھائی، ہم نے جو بات کرنی تھی وہ یہ تھی کہ کیا خدا تعالیٰ تخلیق کائنات کے لیے کسی اور ذات کا محتاج ہے یا شخصیت کا، یا کیا خلق جو ہے یہ صرف علم کی محتاج ہے یا تابع ہے. لیکن اس سے پہلے کیونکہ دو اعتراضات آئے ہیں ہمارے پاس، تو ہم ان کو ہمارے جو بہن بھائی ہیں وہ پوچھنا چاہتے ہیں، ان سے پوچھے گئے ہیں، اور یہ احمدی بہن بھائی ہیں انہوں نے پوچھے، ان سے فرینڈشپ ہے آپس میں. خدا ان کا شکر ہے کہ یہ جماعت جو ہے اتنی زیادہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہے، ٹیبل ٹاک کر سکتے ہیں. تو ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے ان کے جو سوالات ہیں جو اعتراضات ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. وہ یہ ان کا سب سے پہلا جو ہمیں سوال آیا وہ یہ کہ حضرت آدم اور حضرت ابراہیم کا واقعہ بائبل مقدس میں تفصیل سے درج نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ دونوں کا ہے، وہ جو بائبل نہیں پڑھتے کرسچنز وہ والے، اور احمدی حضرات جو بائبل میرے خیال سے پڑھتے ہیں یا اپنے خیال کے مطابق پڑھتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ سہیل، دیکھیں، جب کوئی شخص آپ سے یہ کہتا ہے کہ مطلب آپ کے پاس جو ہے اس بارے میں تفصیل نہیں ہے، تو پھر مجھے یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ میں اس سے پوچھوں کہ بھائی آپ کے پاس تفصیلات کون سی ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بنی اسرائیلیوں کی کتب ہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے بنی اسرائیلی جن کو اپنا باپ مانتے ہیں ان کے بارے میں ان کے پاس مٹیریل نہ ہو. تو آپ پھر حضرت نوح کے بارے میں بھی ایسا نہ ہو کہ مٹیریل نہ ہو. ٹھیک ہے، مطلب یہ پری ہسٹری ہے، یہ بات صحیح ہے، مگر آپ دیکھیے کہ ان کتب کو لکھنے والے اور ان چیزوں کو مطلب آپ سمجھ لیں کہ تصانیف کی شکل میں لانے والے جو حضرت موسیٰ ہیں، اور حضرت موسیٰ جو ہیں وہ ان کے بہت بڑے نبی ہیں، بنی اسرائیلیوں کے بہت بڑے نبی ہیں، اور سب سے لرنڈ نبی جو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مطلب اکیڈمیکلی سب سے زیادہ پڑھے لکھے نبی اگر مطلب حضرت پولس کی طرح اگر کوئی ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ ہیں. تو انہوں نے جتنے ایکوریٹ ریکارڈز رکھے ہوئے ہیں اور جتنی تفصیلات رکھی ہوئی ہیں وہ ظاہر ہے آپ کو کہیں سے فراہم نہیں ہوتی ہیں. حضرت آدم کے بارے میں آپ کو تفصیلات کہیں سے فراہم نہیں ہو سکتی بجائے بغیر اس کے مطلب ان کی تفصیلات دیے ہوئے. جو بھائی ایک منٹ، میں کیونکہ احمدی ان سے مجھے بہت پیار ہے، بہت محبت ہے، آپ کو جس طرح ہے ویسی مجھے ہے، ان کی غلط فہمی دور کرتے چلے گئے. حضرت متی کی معرفت انجیل اور اس کی پہلی آیت پڑھوں گا، پھر حضرت لوکا کی معرفت انجیل. آپ سمجھ گئے، آپ مسکرا رہے ہیں. یسوع مسیح نے داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ اور پھر پشتوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد ہم حضرت لوکا کی بات کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے دو لوگوں پہ اعتراض کیا ہے کہ آپ اپنی بات جاری رکھیے گا، میں صرف ایک آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں، اور آپ کی جو گفتگو ہے اس کا ہم سلسلہ شروع رکھیں گے کہ حضرت لوکا جب اپنا نسب نامہ ان کا حضرت مسیح کا نسب نامہ بیان کرتے ہیں تو وہ آپ جو جناب مسیح کی پیدائش کا جو نسب نامہ ہے وہ اسے حضرت آدم تک لے کے چلے جاتے ہیں. تو آپ جاری رکھیں. یعنی اتنے ایکوریٹ اکاؤنٹس ہیں، آپ کے یقین جانیے کہ یہاں بات سے بات نکلی ہے تو مجھے یاد آ گیا، بادشاہوں کی فہرست میں ایک بادشاہ کا ذکر بائبل میں ملتا ہے، یعنی جو فرعون کی مطلب نسل چل رہی ہے
ان بادشاہوں کے سلسلوں میں جو جتنے فرعون چل رہے ہیں ان کے فرعونوں کی نسل میں ایک بادشاہ کا ذکر بائبل میں ملتا ہے جو کہ ایجپٹولوجی میں نہیں ملتا. کیا بات ہے. اور یہ بات بڑی عجیب سی ہے کہ صاحب آپ نے جو ہے یہ ایک نام کا اضافہ کر دیا ہے جو ایجپٹولوجی میں نہیں ہے. ان کے اکاؤنٹس بھی بڑے ایکوریٹ ہیں. تو ہمارے جو استادان گرامی ہیں وہ مطلب بتاتے ہیں کہ ان کا جانا ایجپٹ کی مطلب ان کے آثار قدیمہ کے اس میں ہوا. تو انہوں نے جب دیکھا تو ان ٹیبلٹس کے اوپر جن پہ نام لکھے ہوئے تھے بادشاہوں کے, وہاں سے ایک ٹیبلٹ غائب تھی اور اس ٹیبلٹ پر وہ نام تھا جو کہ بائبل میں تھا, ہونا چاہیے تھا وہاں پر. کسی بادشاہ نے بعد میں آنے والے نے نفرت کی بنا پر وہ ٹیبلٹ وہاں سے نکلوا دی. تو آپ دیکھیں کہ بائبل کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ کتنے ایکوریٹ ہیں, کہ اتنے ایکوریٹ اکاؤنٹس ہیں کہ مطلب اگر کسی نے کچھ رد و بدل بھی کر دیا ہے پتہ چل رہا تھا تو وہ بائبل سے آ کر دیکھتا ہے. آرکیولوجسٹ جو ہیں آج کے لیے کہتے ہیں کہ پہلے ہم یہ کیا کرتے تھے کہ آرکیولوجیکل ریسرچ کرتے تھے, کھدائی کرتے تھے اور ہمیں چیزیں ملتی تھیں اور ہم دیکھتے تھے کہ وہ بائبل کے اکاؤنٹ سے بہت زیادہ مل رہی ہیں. بہت ایکوریٹ اکاؤنٹس ہیں بائبل کے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو مذہبی قسم کے لوگ ہیں. اب ان کا کہنا یہ ہے, اب جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے ہم بائبل میں دیکھتے ہیں تاکہ ہمارا وقت بچ جائے کہ اس کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے, کاسٹ بچ جائے, کہاں پر ہونی چاہیے. اب ہم اس طرح سے جو ہے وہ کرتے ہیں, ایک طرح سے بالکل ایک طرح سے رسپیکٹ دینا شروع کریں. تو اتنے اکاؤنٹس ایکوریٹ ہیں. حضرت آدم پر آتے ہیں. حضرت آدم کی جہاں تک بات ہے وہ یہ کہ آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ حضرت موسیٰ توریت لکھ رہے ہیں, پیدائش کی کتاب لکھ رہے ہیں. پیدائش کی کتاب میں انٹروڈکشن جو دے رہے ہیں ایک انسان کا, اور بنی اسرائیلیوں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تم سب کچھ دیکھتے ہو, کیونکہ وہ آپ دیکھیے کہ کہاں سے نکل کر آ رہے ہیں, بت پرست لوگوں سے باہر آ رہے ہیں, مصر سے آ رہے ہیں, بالکل مصر سے ہو کر آ رہے ہیں باہر, اور کئی سال مصر میں انہوں نے گزارے ہیں. اور ظاہر ہے کہ نسلوں میں وہ عجیب سی ایک 400 کے اتنی کیفیت آ گئی ہے کہ ان کو اب نئے سرے سے یہ بتانا ضروری ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو. تو ظاہر ہے کہ وہاں انٹروڈکشن دیا جا رہا ہے آدم کا, کہ آدم ایک ذات تھی, ایک آدمی تھا. تو جب آپ انٹروڈکشن دیتے ہیں کسی بھی چیز کا یا کسی بھی شخص کا, تو سب سے پہلے آپ بتاتے ہیں کہ یہ کون ہے, اسے کیوں بنایا گیا ہے اور کیسے بنایا گیا ہے. تو اب دیکھیے کہ بائبل میں ابتدا میں ہی یہ بات آ جاتی ہے. انٹروڈکشن میں کیا ہے, ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا, اور پھر وہ ساری چیزوں کی ترتیب ہے, اور پھر آگے جا کر بتایا اور میں نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا. آدم کو اتنی زیادہ وقت دی گئی, ان کو اتنا زیادہ معیار دیا گیا. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب یہ جو احمدی بہن بھائی جب یہ چیزیں کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کا مطالعہ بہت کم ہوتا ہے, یا اگر مطالعہ کم نہ بھی ہو تو ایک خاص پوائنٹ آف ویو کے ساتھ کتاب میں دخول ہوتا ہے ان کا, تاکہ وہ صرف اعتراضات کر سکیں. کیونکہ میں جب بھی اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو لوگ جو اسکالرلی لیول پہ بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نیئر ایسٹرن جو اینشنٹ نیئر ایسٹرن جو اسٹڈیز ہے, مطلب جو میسوپوٹیمیا اور آس پاس کے علاقے ہیں, بائبل کا جو ارلی جو چیپٹرز ہیں 11 ان کو اس کانٹیکس میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت آدم کی جو تخلیق ہے وہ کتنی اعلیٰ اور عرفہ بیان کی گئی ہے, جبکہ دوسرے جو ٹیبلٹس ہیں راز شمرا وغیرہ کی جو نوزی تختیاں وغیرہ ہیں اس میں وہ غلاموں کی طرح بنائے جاتے تھے, حادثاتی طور پہ انسان بنتے ہیں اور غلاموں کی طرح, ایک سرونٹ کی طرح. لیکن یہاں پر خدا باپ جو ہے ان کو سفیر کی حیثیت سے اختیارات کے ساتھ, جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جانوروں کے جب نام رکھے جاتے ہیں تو بہت زیادہ آپ کا عقل کا معیار اعلیٰ ہونا چاہیے. آپ جاری رکھیں پلیز. تو دیکھیے کہ پہلا ہی انٹروڈکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آدم کو بنایا کیسے. انسان کو خدا کی شبیہ پر اور مٹی سے بنایا, اور خود بنایا. اور مٹی سے آپ دیکھیے کہ آپ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے بھائی مٹی سے کیسے بنا دی. تو جب آپ کہتے ہیں مٹی سے بنایا تو اب آپ اگر لیونگ یعنی کہ آپ ڈیڈ پروٹوپلازم لے لیں, ڈیڈ پروٹوپلازم کا اگر آپ تھوڑا سا مطالعہ کریں مائکروسکوپ کے اندر تو آپ کو اس کے اندر جو ہیں وہ تمام انگریڈینٹس وہ مل جاتے ہیں, تمام کانسٹیٹوئنٹس وہ مل جاتے ہیں جو کہ زمین میں پائے جاتے ہیں. تو معلوم ہو رہا ہے کہ انسان جو ہے زمینی چیزوں کا واقعی کمبینیشن ہے. اس میں منرلز ہیں, اس میں جو ہے مطلب وائٹامنز ہیں, اس میں ساری وہ چیزیں جو اس ارتھ پر پائی جاتی ہیں. پانی بھی ہے. تو یہ کہنا جو ہے حق بجانب ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا. سیکنڈلی اس کو سیلف کانشیس پیدا کیا, یعنی اپنے ذات کے بارے میں جانتا ہے. خدا کی شبیہ پر کیسے ہے یہ سیلف کانشیس, یعنی ایک انٹروڈکشن دیا جا رہا ہے کہ تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, اور پھر بتایا کہ تمہارے آفیسز کیا کیا ہیں.
تمہیں جابس کیا دی ہیں, تمہاری اسائنمنٹس کیا کیا ہیں. اسائنمنٹ کیا ہے, تم زمین کو محکوم کرو, معمور کرو, بھر دو اس کو, اور جو ہے مطلب یعنی کہ یہ آپ کے اسائنمنٹس ہیں. پھر یہ کہ ہر اچھی طرح کی چیزیں دی, پھر بتایا کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ڈیٹیل جو اکاؤنٹ ہے اور اتنا ایکوریٹ اکاؤنٹ سائنٹیفکلی مطلب آپ سمجھ لیں کہ کنسسٹنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اور کسی نے پیش نہیں کیا. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جتنا بھی آپ کو یہ کم لگے, لیکن بائبل میں جتنا بتایا ہے وہ آج تک تحقیق کے قابل ہے, یہ اتنا کم نہیں جتنا وہ سمجھ رہے ہیں. حضرت ابراہیم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کے بارے میں, حضرت ابراہیم کے اکاؤنٹس بھی بہت زیادہ ایکوریٹ ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب حضرت ابراہیم سے چونکہ ساری نسلیں چل رہی ہیں تو ان کے اکاؤنٹس کے کم ہونے کا تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے کہیں بھی. حضرت ابراہیم کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ تفصیل نہیں ہے, اب دیکھیے کہ 5 منٹ کے لیے میں ذہن میں رکھیے گا ناظرین, میں یہ اعتراض کے حوالے سے نہیں بات کر رہا اور نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب, اب دیکھیے کہ تفصیل کے بارے میں یہ ہے کہ بہت پہلے حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ غلط فہمی ایک سامنے آئی کہ لفظ اور جو ہے اس کے اندر, ہم پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں, تو یہ جو ہے یہ چونکہ اس کے معنی آگ بھی نکلتے ہیں کہ صاحب آگ ہے, تو یہودی علماء کے درمیان یہ بحث چھڑی کہ صاحب حضرت ابراہیم کو شاید آگ سے نکالا گیا. تو یہ کافی لمبی بحث ہوئی, جبکہ دوسرے ایک اسکالر کا, یعنی کہ یہودی اسکالر کا, اسرائیلی اسکالر کا یہ خیال تھا کہ نہیں, یہ اور شاید کوئی مقام ہو سکتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آگ ہی ہو. آج آرکیالوجی نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ وہ واقعی آگ نہیں تھی, وہ اور واقعی جگہ تھی. اب اس جگہ کو نکال لیا ہے زمین میں سے. اگر مطلب آپ کوئی ریفر کرنا چاہتے ہیں تو ہیلز بک آف دا بائبل میں آپ دیکھ لیں, مطلب آپ کو ساری آرکیولوجیکل جو ہے وہ ریسرچز مل جاتی ہیں. اور جب پچھلی دفعہ جو ہم نے کتاب پیش کی تھی گائیڈ ٹو دا بائبل, اس کے اندر بھی وہ تفصیلات آپ کو مل جاتی ہیں, آرکیولوجیکل تفصیلات. تو آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ وہ ایک دوسرے پر مطلب جرا کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, ہر چیز کے بارے میں اکاؤنٹس کو چیک کرتے ہیں, تو دے آر ویری ویری ایکوریٹ. تفصیلات بائبل میں بیان کردہ جو واقعات ہیں, چاہے وہ کم ہوں, لیکن جتنی بھی تفصیلات ہیں ان کی بنا پر قائم ہو رہی ہے, تفصیلات کی بنا پر بائبل قائم نہیں ہوئی. تو جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ نامناسب ہے, اور شاید وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ بائبل خدا کا کلام ہے اور اس میں وہ باتیں درج ہیں جو ضروری ہیں, اور غیر ضروری تفصیلات سے اجتناب برتا گیا. اور یہ خدا کا کلام ہے, خدا کی مرضی ہے کہ وہ کیا ہمیں بتانا چاہتے ہیں, اور جتنا بتایا گیا وہ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے. آپ جاری رکھیے. اور سیکنڈلی اس وقت یہ بھی بات ہے, دیکھیں یہ اکاؤنٹس درج کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابراہیم خود نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے کسی کے پاس اور کہیں سے اکاؤنٹس آ نہیں سکتے. آپ کے پاس اگر اکاؤنٹس آئیں گے تو حضرت موسیٰ کے علاوہ کہیں سے نہیں آ سکتے, کیونکہ سب سے پہلے جنہوں نے مطلب ان اکاؤنٹس کو درج کیا ہے وہ حضرت موسیٰ ہی ہیں. اور اگر کوئی کہیں اور سے لے آتا ہے کوئی اکاؤنٹ کہ صاحب ایسا تھا, وہ ایسا تھا, جیسے یہ اور کے بارے میں آپ سے میں نے کہا کہ اگر یہ کوئی اکاؤنٹ لکھ دیتا ہے اس طرح کہ جی ان کو آگ سے نکالا گیا, تو یہ اکاؤنٹ ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے پھر کہ یہ اکاؤنٹ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. وہ اکاؤنٹ ہمارے بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے بھی ہو سکتے ہیں اہلی بھائیوں سے. تو یہ کہ مطلب آپ اس کو چیک کریں, جو اکاؤنٹس آپ کے پاس ہیں اس کی ویریفیکیشن ریکوائرڈ ہے. دیکھیں یہاں پر تو یہ کہ ایک نبی آ رہے ہیں, جب آپ نبی کا معاملہ بیچ میں ڈال دیتے ہیں تو ہم بھی چپ ہو جاتے ہیں اور آپ بھی چپ ہو جاتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے نبی نے کہا ہے, آپ کہتے ہیں نبی نے کہا ہے, بھائی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. مگر ہم چیزوں کو انالائز ضرور کریں, ہم اپنی کتابوں کو انالائز کرتے ہیں, یہ ہماری ایمان کی کمی نہیں ہے. ایمان کو زیادہ پختہ کرنے کے لیے, تقویت پہنچانے کے لیے ہم ان کو انالائز کرتے ہیں, اور سچ کبھی بھی ڈر کے چھپ کے بیٹھتا نہیں. اگر آپ ہیں آپ اپنے بارے میں تحقیق کریں. اچھا, اس سوال کا جو بنیادی مقصد تھا, ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کفارہ کی تعلیم کے حوالے سے مسیحت کی جو مسیحی ایمان ہے اس کی جو تفسیر ہے اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں, اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ احمدیت کیا اعتراضات کرتی, تو یہ کسی طرح سے میچ نہیں کرتا ہے. تو یہ سوال ایکچولی اگلے سوال سے مل کر ایک پوزیشن کریٹ کرتا ہے جس پر مسیحت پر بہت گہری چوٹ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ یہ کہ حضرت آدم اور حضرت ابراہیم نے اور حضرت نوح نے کفارہ کی تعلیم نہیں دی.
اب دو باتیں ہوں گی. ایک تو ہمارے پاس تعلیم جو ہے وہ مکمل نہیں ہے ان کے بارے میں، جو کہ آپ نے کافی حد تک اس کو دور کیا ہے اعتراض کو. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کفارے کی تعلیم نہیں دی. اچھا ایسا ہے کہ مطلب اس کے لیے پھر ہمیں جینیسس دیکھنا پڑے گا. ہاں جی پلیز. کہ جینیسس جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی اور کفارے کے لیے جو ہے، دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف حضرت ابراہیم کو نہیں بلکہ کفارے کی تعلیم تو حضرت آدم کو ہی انہوں نے دینا شروع کر دی تھی. اب دیکھیے کہ جس وقت حضرت آدم نے گناہ کیا تو پہلا عمل جو دیکھا گیا وہ یہ تھا کہ صاحب انہوں نے یہ کہا کہ ہم ننگے ہیں. ٹھیک ہے سر، بہت خوبصورت. تو وہاں پر آپ کو کیا کرنا پڑا؟ خدا کو جانور قربان کرنے پڑے. جانور قربان کر کے لکھا ہے کہ ان کی کھالوں سے ان کا تن ڈھانپا گیا. یہ ایک بڑی خوبصورت بات یہ جو یوحنا کی انجیل میں ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ، اور ایک آیت آتی ہے کہ وہ جو زندگی ہے وہ آدمیوں کا نور تھی، اور مطلب ہر آدمی کا نور. تو یہاں پر نظر آتا ہے کہ حضرت آدم کو بھی پہلا احساس ہو گیا، اندر سے جو آواز آئی وہ یہ کہ ہم ننگے ہیں. اور یہی حضرت پطرس کے ساتھ ہوا جب وہ کشتی میں سوار ہوئے خدا یسوع مسیح ان کے پاس، تو انہوں نے پانی میں چھلانگ لگا دی اور کہا میرے پاس نہ آ، میں ننگا. تو یہاں پر گنہگار ہوں، مطلب ننگا پن مینس کے گنہگار ہونے کا. آپ جاری رکھیے، بہت خوبصورت بات. تو انہوں نے مطلب یہاں سے ہی درس دینا شروع کر دیا کہ اب ہونے والا کیا ہے. اور بھی خون بھی بہا، خون بہایا گیا اور مطلب ان کو کپڑے پہنائے گئے. تو خدا نے بتایا کہ مطلب یہ جو گناہ ہے اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے، یعنی ایک انڈائریکٹ ایویڈنس تھی. پھر ایک صاف اور والہانہ الفاظ میں آدم سے کہا. یہ دیکھیے اگر ہم تیسری مطلب چیپٹر میں آ جائیں جینیسس کے اور اس کی 15ویں آیت سے اگر پڑھیں. اگر آپ یہ شہادت دیں تو میں پڑھ لیتا ہوں. اچھا، تیسرا اس کی 15ویں آیت. اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے یہیں سے خدا نے صرف ابراہیم تو بہت آگے کی بات ہے، حضرت ابراہیم کی بات بہت آگے کی ہے، آدم کو ہی بتانا شروع کر دیا. پھر آپ دیکھیے کہ اگر بات آپ دیکھیے کہ سیکریفائسز جتنے بھی آپ آگے پڑھ لیتے ہیں، مطلب احبار وغیرہ میں جتنے سیکریفائسز آپ پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ اس سے پہلے کوئی کانسیپٹ ضرور تھا سیکریفائسز کا. اگر اس سے پہلے کانسیپٹ نہ ہوتا تو کین اور ایبل جو ہیں وہ مطلب وہ سیکریفائسز نہیں کر رہے ہوتے. اب دیکھیے انہوں نے بھی، چاہے وہ قربانی جو ہے وہ اٹونمنٹ والی نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ قربانی جو تھی وہ ظاہر ہے کہ مطلب تھینکس گیونگ یا مطلب خدا کے لیے گفٹ لے کے جانا، اس طرح کی قربانی تھی. تو اس طرح کی قربانی تھی، مگر یہ کہ قربانی کا کانسیپٹ ان کے یہاں تھا. جنہوں میں ایک آیت ان کے سامنے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، جو ہمارے معزز بہن بھائی ہیں اور جنہیں یہ نہیں معلوم کہ خدا یسوع مسیح نے ان کے لیے بھی جان دی ہے، قائن اور حابل کا واقعہ پڑھنا چاہ رہا ہوں. اور یہ اس پہ سب متفق ہیں کہ وہ حضرت آدم کی اولاد تھے، پہلے اولاد تھے. اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا. تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا. پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا. چند روز کے بعد یہ ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلے اٹھے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا. میں اس پہ ایک تفسیر پڑھ رہا تھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو حابل کا جو ہدیہ تھا جوش ٹریڈیشن کے مطابق وہ اس لیے قبول کیا گیا کیونکہ اس نے اپنے گناہ گار ہونے کا احساس کیا اور ایک جان خداوند کی حضور گزرانی. اور ایگزیکٹلی آپ کو یہ وہ شریعت میں نظر آتا ہے حضرت موسیٰ کے ہاں کہ وہ جو چربی کا ہدیہ اور دوسری چیزوں کا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ابتدا سے اگر قائن نے کیا تو اس کا مطلب حضرت آدم بھی کرتے ہوں گے. پوائنٹ یہ ہے کہ حضرت آدم کو کرتے دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک چیز اولاد وہی کرتی جو ان کے ماں باپ کرتے ہیں. تو میں یہی بتا رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے جو بعد میں آ کر اس کو ریٹن فارم میں لے آئے کہ سب یہ جو قربانیاں ہیں ٹریڈیشن تھا، تو یہ ٹریڈیشن تھا پہلے. اگر یہی ٹریڈیشن نہ ہوتا تو کین اور ایبل یہ نہیں کر رہے ہوتے. ہاں جی بالکل. ٹھیک ہے سر. پھر اب آ جاتے ہیں حضرت ابراہیم کے اوپر کہ ان کا خیال ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو ہے وہ کفارے کی کوئی تعلیم نہیں دی، انہوں نے عملی تعلیم دی. اب دیکھیے اس واقعے کو پڑھیں ہم جہاں حضرت اسحاق کو لے جایا جاتا ہے قربانی کے لیے. تو سویل میں چاہ رہا ہوں کہ مطلب ہم حضرت ابراہیم کی قربانی پڑھیں جس وقت مطلب وہ اسحاق کو قربانی کے لیے لے کے جائے گئے.
اور اس وقت جب قربانی کی تو میں چاہتا ہوں کہ وہ لفظ جو استعمال ہوئے ہیں وہ ان کے اوپر ذرا غور کیا جائے. پیدائش 22 ہاں جی، پیدائش 22 باب جو ہے 12 آیت سے شروع ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا. اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈھا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے. تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈھے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا. اب دیکھیے جو سوختنی قربانی ہے نا، یہ ویسے بھی قربانی کی جاتی ہے تھینکس گیونگ ٹائپ کی بھی، مگر یہ کہ اس کا اٹونمنٹ سے بھی تعلق ہے. ہاں جی، پورے کا پورا خدا کے حضور نذرانے کے طور پر چڑھا دیا، کیونکہ یہ برنٹ قربانی ہے، برنٹ قربانی پوری کی پوری جلائی جاتی ہے، پوری، کچھ بھی نہیں کھا ٹھیک سکتے. ہے. تو اس کے اندر جو مطلب آپ کو جو عنصر مل رہا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کفارے کی تعلیم ہی نہیں دے رہے بلکہ عملی تعلیم دے رہے. اب ہم آ جاتے ہیں حضرت نوح کی طرف. حضرت نوح کی اگر ہم طرف دیکھیں تو 8 باب اگر 20 آیت میں اگر ہم اس کا مطالعہ کریں، پیدائش 8 باب. پیدائش 8 باب اس کی 20 آیت. ناظرین آپ یہ ریفرنس ضرور نوٹ کریں، کیونکہ یہ جب آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اپولوجیٹکس میں جو انٹرنل ایویڈنس ہے سب سے پہلے ہم اس کو استعمال میں لاتے ہیں، تو آپ یہ ضرور اس کو نوٹ کرتے جائیں. 4 باب ہے اور اس کی 8واں باب، 8واں باب، سوری 8 باب اس کی کون سی آیت؟ 20 آیت. اچھا جی. تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور سب پاک چوپایوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبح پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں. ٹھیک ہے سر، چلیں تو یہ بھی سوختنی قربانی، مسئلہ حل ہو گیا. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی. اس کی وجہ غلط فہمی کیا ہے؟ کیونکہ پوری طرح پڑھتے نہیں ہیں. ایک لفظ پوری تفصیل کو بیان کر رہا ہے، ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو تفصیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لفظ بیان کر دیا اور آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ تو گیا. یہ آپ تو ذہن میں رکھیں نہیں کہ مطلب حضرت موسیٰ جو مطلب تفصیلات بیان کر رہے ہیں وہ کہیں اپنے پاس سے بیان نہیں کر رہے ہیں. وہ اس پوری ٹریڈیشن کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس پوری ہسٹری کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. وہ جو سینہ بسینہ اہل یہود یا بنی اسرائیلوں کے یہاں چل رہی تھی، وہ بہت اس معاملے میں ایکوریٹ تھے، بہت اس معاملے میں یاد رکھتے تھے، اپنی نسلوں میں اس کو ٹرانسفر اور تختیوں پہ بھی لکھتے تھے. بالکل تختیوں پہ بھی لکھتے تھے. جو وہ ہے میں نے اس طرح کی بھی مطلب وہ دیکھے ہیں، وہ جو سٹکس ہوتی ہیں مطلب سیف جو ہوتی ہیں، اس کے اوپر جو ہے مطلب باقاعدہ نام قریدے ہوئے نسب نامے جو ہیں وہ قریدے ہوئے. تو دے ویری مطلب پرٹیکولر اباؤٹ دیز تھنگس. اچھا، بہت بہت خوبصورت آپ نے انٹرنل ایویڈنس سے، اور پھر جو آرکیالوجی بھی جو ہماری ہے مدد کرتی ہے اور ٹریڈیشنز بھی ہماری مدد کرتے ہیں. تو احمدیت کا یہ جو اعتراض ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور وہ اس لاجک کو نہیں سمجھ سکے کہ کبھی کبھی تفصیل کے بجائے آپ کا ایک لفظ یا ایک جملہ کافی ہوتا ہے. فار ایگزامپل جرمن لینگویج کے لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے فلسافیکل کانسیپٹس کو ایک ایک جملوں میں بیان کیا ہے. تو اب یہ آپ کی علمی قابلیت پہ ہے، اور آپ جب کبھی اس طرح کی مشکل درپیش آئے تو اعتراضات کرنے کے بجائے پہلے یہ دیکھیے کہ آپ علمی قابلیت کے کس مقام پر ہیں، اور اس کو ٹیسٹ کیجئے، انالائز کیجئے. اعتراض کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے، جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی بات پر اعتراض ہے تو جو ایمان رکھتا ہے اس کتاب پر پہلے آپ اس سے جا کے پوچھ لیں کہ بھائی میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. ابھی مجھے اگر ہندوازم میں کوئی پرابلم ہو یا اسلام کی کتاب پڑھنے میں، قرآن مجید میں کوئی پرابلم ہو، تو میں سب سے پہلا کام فرض بنتا. ہاں بالکل، سب سے پہلا میں یہ کام کروں گا کہ میں اپنے دوستوں کے پاس جاؤں گا، اسے کہوں گا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ پلیز مجھے اس کو سمجھائیں. اس میں لینگویج کا بھی ہوتا ہے، بیریئر ہوتا ہے. ہمارے جو احمدی حضرات بہن بھائی ہیں ان کو اکثریت کو یونانی یا عبرانی یا ایرامی یا سریانی یہ لینگویجز نہیں آتے، فلسافیکل کانسیپٹس نہیں ان کو پتہ ہوتے، تو وہ غلط فہمی کی بنیاد پر اس طرح کے اعتراضات اٹھا دیتے ہیں. یا جو ینگ احمدی حضرات ہیں، ایک سسٹمائز طریقے سے ان کے دماغ میں یہ بٹھایا جاتا ہے کہ کتابیں بدل گئی، اور جو انلائٹنمنٹ کے جو اعتراضات ہیں وہ متعارف کرائے جاتے ہیں یہ کہہ کے کہ اسلامک ہیں. تو اٹس ویری ویری ٹربلنگ کہ وہ خدا کے پاک کلام کو پڑھنے سے محروم رہ جاتے ہیں اور اپنی آخرت کا سودا کر بیٹھتے ہیں. اور شاید میں بات کاٹ رہا ہوں، شاید ایک مطلب میں اس طرح پہ بلیو تو نہیں کرتا، مگر جو ایک عام لینگویج پہ بات کر رہا ہوں کہ شاید کوئی نیگیٹو فورسز بھی کام کرتی ہیں. اس لیے کہ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک دو صاحب نے مطلب مجھے کہا کہ آپ مجھے بائبل کے بارے میں کچھ بتائیں، تو میں نے تھوڑا سا بتانا شروع کیا بائبل کے بارے میں. اور ہماری ویسے عادت نہیں ہے کہ مطلب کوئی اعتراضات لوگوں کے سامنے لائیں اس طرح سے. میں نے بتانا شروع کیا بائبل میں، تو دوسرے دن جو انہوں نے مجھ سے سوالات کیے وہ سارے ان اعتراضات کی کتابت کے سوال تھے جو کہ مطلب مسیحیت کے مطلب اعتراض خلاف لکھے، اور انہوں نے لکھے جو کسی دین پر ایمان نہیں رکھتے. تو وہ سارے کے سارے ان اعتراضات، میں نے ایک دم میں نے شخص کی شکل کو دیکھا اور میں نے اس چہرے کو دیکھ کے کہا
یار یہ سوال تم کہاں سے لے کر آئے؟ بھائی ہمارے پاس 5 منٹ رہ گئے اعتراضات سے. ایک اعتراض مجھے پرسنلی بھی میرے ایک فرینڈ نے بتایا, انہیں بھی کسی احمدی بھائی نے پوچھا اور ہمارا سوال ادھر ہی رہ گیا, کیا خدا تعالیٰ کائنات کے لیے کسی اور ذات کا محتاج ہے؟ اگلے پروگرام میں کریں گے. خدا یسوع مسیح سے انہوں نے گلا کیا, ایک احمدی بھائی نے کہا کہ اگر خدا یسوع مسیح واقعی وہ ہیں جو آپ کہتے ہیں تو انہیں کہیے کہ میری ذات پر اپنی ذات کا ظہور کریں, میں مسیح ہو جاؤں گا. کیا کہتے ہیں؟ 3-4 منٹ ہیں آپ کے پاس. چونکہ آپ نے کہا کہ وہ احمدی ہیں تو ظاہر ہے کہ احمدی حضرات جو ہیں وہ خدا کو مانتے ہیں, تو میرا ان سے پوچھنا یہ بنتا ہے کہ کیا خدا کو ماننے کے لیے بھی یہی معیار رکھا تھا کہ پہلے وہ میرے سامنے آئے تب میں اس کو مانوں گا, یا اسے ویسے ہی مان لیا؟ اگر آپ ویسے مان رہے ہیں تو پھر ان کو بھی ویسے ہی ماننا پڑے گا. اور جناب مسیح نے خوبصورت بات کی. جناب بھائی معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ آپ میرے لیے بہت مقدم ہیں, بہت عزت کے لائق ہیں. میں جو امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جناب مسیح نے انجیل مقدس میں فرما دیا ایسے بہن بھائیوں کے لیے بہت پہلے, پہلی صدی میں, اور یہ 21ویں صدی. انہوں نے کہا تھا اپنے شاگردوں سے کہ مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. ناظرین, نیکسٹ پروگرام میں ہم اس بات کا جواب دیں گے کیا خدا تعالیٰ تخلیق کائنات کے لیے کسی اور ذات یا شخصیت کا محتاج ہے, یا اور پھر یہ کہ کیا خلق صرف علم کی محتاج ہے یا تابع ہے. تو یہ ایک اعتراض, یہ جو ہے دوسرا ایک مسیح نے پوچھا ہے کہ خدا کو کسی شخصیت کا محتاج نہیں ہونا بلکہ صرف علم, اس کا عالم ہونا ضرور ہے, اور سب چیزیں جو ہیں وہ تخلیق کر سکتا ہے, شخصیت کے نہیں علم کا. تو یہ کرسچن اور مسلم دونوں کا ہم نے ان کی ہیلپ کرنی, دیکھنا کہ کون کیا صحیح بات کر رہا ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, شکریہ.